اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے میٹرو سٹی گجر خان کے حوالے سے ایک سوال کا جواب لے کے حاضر ہیں۔ پہلے میرے لیکچر کے جواب میں مجھے بہت سے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا اور اس کے حوالے سے مجھے انہوں نے مزید تحقیق کرنے کے لیے کہا کہ میٹرو سٹی گجر خان میں ان کے پلاٹس جو ہیں ان کا مسئلہ اس لیے بنا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ اس کے اندر فائنینشلی پھنس چکے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جس اطلاع کے اوپر اپنے پلاٹس وغیرہ خریدے تھے، اس اطلاع کے بعد اب جب ڈیولپمنٹ چارجز کا بم ان کے اوپر پھوڑا گیا ہے تو اس کے بعد ان کے حالات اس قابل، وہ بہت سے لوگ ان میں سے نہیں ہیں کہ جو فائنینشلی پے کرنے کے قابل ہوں۔ آج ہم پھر اس کے حوالے سے کچھ جائزہ لے کے قانونی طور پر اس کا حل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جو 5، 7 اور 8 مرلہ کے پلاٹس ہیں اس میں ڈیولپمنٹ چارجز آلموسٹ 2,95,000 ہیں۔ اسی طرح 10 مرلہ کے اور اس سے اوپر پھر 2,75 اور 2,50 اور جو 1 کنال کا ہے 2 لاکھ کے حوالے سے اس کے چارجز وغیرہ رکھے گئے ہیں، اور 3 لاکھ کے لگ بھگ، یعنی 2,95 کا مطلب ہے کہ 3 لاکھ روپے، اور اگر کسی نے 5 مرلے کا پلاٹ لیا ہے تو وہ 15 لاکھ روپے اس پہ ڈیولپمنٹ چارجز کا جو ہے وہ ایک، آپ یوں کہہ لیں کہ جو لوگ ہیں وہ اس کو پے کرنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہ یہ جو 3 لاکھ روپے پر مرلہ چارجز کلیم کیے گئے ہیں یہ جائز ہیں، ان کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ہم آج اس پہ قانونی طور پر یہ بحث کریں گے کہ ایک پلاٹ خریدنے والا آدمی جو آج اس ایک بہت بڑی مشکل میں، ایک بڑے مسئلے میں پھنس چکا ہے، اس کے پیچھے اس کی غلطیاں کیا تھیں اور اب وہ کس طریقے سے ان سے نبرد ازبا ہو سکتا ہے یا کیسے ان مسائل سے وہ چھٹکارا پا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ایک چیز ہے ڈیولپمنٹ چارجز، اگر انہوں نے امپوز کیے ہیں 3 لاکھ کے لگ بھگ، اگر انہوں نے ایک مرلے کے حساب سے امپوز کر دیے ہیں تو یہ میٹرو سٹی گجر خان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ڈیولپمنٹ چارجز کو جسٹیفائی کرے، وہ اس بات کو پروو کرے اپنے ان خریداروں کے سامنے کہ جو چارجز وہ لے رہے ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہے کہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اس حوالے سے میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ لا علمی کا شکار رہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو ہی گجر خان میٹرو سٹی کا اعلان کیا گیا تو بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو پراپرٹی ڈیلر بنا لیا، وہاں سے انہوں نے فائلز خریدیں اور پھر آگے لوگوں کو اپنی گڈ ول پہ، اپنے نام پہ وہ آگے لوگوں میں بیچ دی۔ اب خریدار جو تھے وہ بذات خود نئے لوگ تھے، ان کو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے قوانین کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، اور انفارچونیٹلی جو نئے اس میں پراپرٹی ڈیلر بنے تھے، تاجر تھے یا زمیندار تھے یا کوئی فارنر تھے، کوئی اور کام کرتے تھے، ایک دم ان کو نظر آیا کہ اگر وہ یہاں پہ 5-7 کروڑ روپیہ لگائیں تو اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے 2 کروڑ، 2.5 کروڑ، 1.5 کروڑ روپیہ ان کو فائدہ ہو جائے اس میں سے۔ تو وہ اپنے 1.5 کروڑ، 2 کروڑ کے فائدے کے لیے انہوں نے بہت سے لوگوں تک جو خبریں پہنچائی، وہ از خود بھی لا علم تھے ان قوانین سے، اور جو طریقہ ہائے کار ہاؤسنگ سوسائٹیز اختیار کرتی ہیں وہ خود اس سے ناواقف تھے۔ تو وہ پلاٹ خریدنے والے آدمی کو کیسے بتا سکتے تھے، فائل خریدنے والے کو، کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اب ہوا یہ کہ وہ جس آدمی کو وہ فائل بیچ رہے ہیں وہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ 19 لاکھ، 20 لاکھ، 18 لاکھ کی جو فائل مجھے مل رہی ہے یہی اس کی اماؤنٹ ہے، اور 18 لاکھ کے بعد یا 20-25 لاکھ کے بعد میں 5 مرلے پلاٹ کا مالک بننے والا ہوں، کیونکہ اس کو اس کے درمیان ایک کانٹریکٹر تھا، اس نے بھی یہ بات نہیں بتائی۔ تو یہاں آ کے اس درمیان والے بندے کے لا علمی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے، یا اگر کوئی جانتا تھا اور اس نے اپنے لوگوں سے چھپا کے رکھا تو اس کی بدنیتی کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے 20 لاکھ روپے، وہ چاہے انہوں نے اپنی کوئی پراپرٹی سیل کی یا کہیں سے کوئی پیسے لیے یا کچھ لوگوں نے زیور تک بیچا اور بیچ کے اور یہاں پہ پلاٹ لے لیا، جسٹ لوکنگ ٹوورڈ دیئر فیوچر، کہ وہ دے آر گوئنگ ٹو لیو ان اے ہاؤسنگ سوسائٹی۔ وہ ایک خواب جو تھا ان کا، وہ ان کو شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا
نظر آ گیا۔ آج پھر یہ معاملہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ان ایبل ٹو پے دا ڈیولپمنٹ چارجز، تو ان کے لیے ایک بہت بڑے پرابلم کی بات ہے۔ اب سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اتنے پیسے یہ لے رہے ہیں، یہ تو ریزیڈینشیل پلاٹس ہیں جن کے وہ پیسے کلیم کر رہے ہیں، جو ان کے کمرشل پلاٹس ہیں وہ 8 لاکھ 6.5 لاکھ 7 لاکھ کے لگ بھگ ڈیولپمنٹ چارجز اس کے پر مرلہ کے مانگے جا رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ یہ جو پیسے، جتنے پیسے وہ مانگ رہے ہیں، آیا کہ وہ جسٹیفائڈ بھی ہیں؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 سال کی مدت میٹرو سٹی نے اپنے قسطیں لینے کے لیے رکھی تھی، لیکن ہم نے دیکھا یہاں پہ کہ کس طریقے سے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ان سے ارلی، یعنی 1 سال میں ہی آپ کی فائل کینسل کر دی جائے گی، آپ کا معاملہ یہ کر دیا جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کچھ شارٹ کر دیں تو 1 سال کے اندر ہی ان سے تمام چارجز وصول کر لیے گئے پیمنٹ کے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے 2 سال کا جو پیمنٹ پلان تھا وہ 1 سال میں ہی انہوں نے ان کی باتوں میں آ کے تو وہ دے دیا۔ اب ڈیولپمنٹ چارجز مین کہ دیر شوڈ بی سم تھنگ ڈیولپڈ، کچھ ڈیولپ ہو تو پھر اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ چارجز ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہاں پہ ایک پورا حصہ ہے جس کو لوگوں سے پیسے لے کے تعمیر کر کے اب پھر دوبارہ لوگوں کو اس پیسے لے کر بیچا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ہاتھوں میں کوئی جگہ نہیں، کوئی ان کا قبضہ نہیں، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں۔ ایک پارک دیا گیا ہے ابھی تک جس کا نام سامنے آ رہا ہے، اور وہ پارک بھی جتنے رقبے پہ ہے اس سے جب اس ساری آبادی کا کمپیریزن کیا جائے گا، جتنے لوگ وہاں پہ رہنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ پارک نہ صرف کہ ناکافی ہے بلکہ ایک ریڈیکلس، ایک مضحکہ خیز قسم کی صورتحال بن جاتی ہے کہ لوگوں اتنے بڑے رہائشی منصوبے میں لوگوں کے پاس کیا چیز ہے کہ جہاں پہ جا کے وہ اپنا تفریحی وقت گزار سکتے ہیں، یا کس پارک میں جائیں گے یا کہاں پر وہ جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو گلیاں یہاں پہ دی گئی ہیں، سب سے بڑی جو گلی ہے یہاں پہ وہ 30 فٹ کی ہے۔ 30 فٹ کی گلی کے دونوں اطراف میں جو آبادیاں ہیں اور جو کمرشل سیکٹر ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے اس میں جو حصہ 12 فٹ کے لگ بھگ جو جگہ رکھی گئی ہے وہ پارکنگ کے لیے رکھی گئی ہے، اب باقی 18 فٹ کی گلی ہے، اور اتنی چھوٹی جگہ پہ اس چھوٹی گلی کے لیے آپ جتنے چارجز آپ لے رہے ہیں، تقریباً 8 لاکھ روپے پر مرلہ کے چارجز لے رہے ہیں اس 30 فٹ کی اس سڑک پر جس میں 12 فٹ پارکنگ ہے، تو یہ جسٹیفائی نہیں ہے، اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے، کبھی ممکن نہیں ہے کہ جسٹیفائی کر سکیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کی ابھی کوئی سہولت کسی آدمی کو نہیں ملی، کوئی چیز ڈیولپ نہیں ہوئی۔ تو اس پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو بہت سے سیکٹر، بہت سے مقامات ایسے ہیں، اس سڑک کی بنیاد، اس کے زیر زمین فائبر وائرز کے حوالے سے، اور پانی کی سیوریج سسٹم کے حوالے سے، اور 24 آور سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو لیگلی تو ہم اس چیز کو اپروچ کر سکتے ہیں کہ جو چارجز لیے جا رہے ہیں یہ جسٹیفائیبل نہیں ہے، ان کو کسی طور پہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ 3 لاکھ روپے مرلہ۔ تو اس حوالے سے قانون کی اپروچ یہ ہے کہ میٹرو سوسائٹی کے اس چارجنگ یہ جو پلان ہے اس کا اتنے زیادہ چارجز جو انہوں نے لگائے ہیں، اس کو ان دا کورٹ آف جسٹس، ان دا کورٹ آف لا ہم چیلنج کر سکتے ہیں۔ اس لیے میٹرو کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ وہ جسٹیفائی کریں اپنے ان خرچوں کو، اس کے ساتھ اپنی ڈاکومنٹیشن کر کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اسٹے آرڈر لے کر میٹرو کو چیلنج کر کے ہم کچھ عرصے کے لیے ایک تو میٹرو کی یہ جو ایک لوگوں کو اس وقت انہوں نے ایک خوف کی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے کہ اگر چارجز نہ دیے تو آپ کی فائلز کینسل کر دی جائے گی، اس سے ان کو روکا جا سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میٹرو کو اس کی جو انتظامیہ ہے اس کو عدالت میں بلا کر ان سے یہ بات مانگی جا سکتی ہے، ان سے یہ ثبوت مانگے جا سکتے ہیں کہ جتنے چارجز تم لگا رہے ہو، اگر تم دوسری ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ اس کو کمپیئر کرو تو یہ انتہائی ظلم کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت میں جا کر ہم
اس چیز کا ایک سالڈ حل لے سکتے ہیں اور اپنی رقم کو ڈوبنے سے بچا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں اور نعرے بازی کریں جس کا کوئی حل نہیں ہے، ماں سوائے ایسے دل کو تسلیاں دینا کہ آج روڈ بلاک ہو گئی۔ لیگلی وہ مجبور ہو سکتے ہیں، اگر تو وہ عدالت کے فیصلے پہ مجبور ہو سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کو مل کر، یا اگر اپنی سطح پہ بھی جانا ہے تو بھی مختلف لوگ جہاں پہ جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس حوالے سے وہ عدالت سے رجوع کریں، اور میٹرو کو ان ڈیولپمنٹ چارجز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کے خلاف کیسز کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے میٹرو کو سو کر دینا اور ان سے ان ڈیولپمنٹ چارجز کی جسٹیفیکیشن مانگنا اور ان کو فائلز اور پلاٹس کو کینسل کرنے سے روک دینا، اسٹے آرڈر لے لینا، یہ اس وقت سب سے بہتر حل ہے، بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں اور آ کے نعرے بازیاں کر کے اپنے حقوق کو پامال کریں۔